سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے تیسرے فرمانروا، جنہیں بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا دور حکومت سلجوقیوں کا دور عروج تھا۔ آپ کی وسیع و عریض اسلامی حکومت ترکستان کے آخری شہر کاشغر سے بیت المقدس اور انطولیہ سے لے کر بحیرہ خزر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی 447 ہجری بمطابق 1055 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الپ ارسلان تھا، جو سلجوقی عہد کے دوسرے فرمانروا تھے۔ ملک شاہ 10 سال کی عمر میں شہسواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں کمال مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ملک شاہ نے کم عمری کے باوجود زبردست کارنامے سر انجام دیے۔ 1072 عیسوی کو جب الپ ارسلان کی شہادت کے بعد بار حکومت ملک شاہ کے کندھوں پر ڈالا گیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ ملک شاہ کے والد الپ ارسلان نے قبل ازیں اپنی زندگی میں میلازگرد کی جنگ میں کیسر روم اور رومانس کو عبرتناک شکست دی تھی، جس کے بعد دونوں ان کے مطیع و فرمانبردار بن گئے، لیکن رومی پادریوں نے مشہور کر دیا کہ رومانس بادشاہت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے رومی سلطنت پر میکائیل ہفتم نے قبضہ کر لیا۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد میکائیل نے سرکشی دکھانا شروع کی۔ اس نے فوج تیار کی اور ایران میں داخل ہو گیا۔ ادھر ملک شاہ کو دشمن کی جلغار کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر جہاد کا حکم جاری کیا، بجلی کی سی تیزی سے فوج تیار کی اور رومی لشکر کے مد مقابل پہنچ گئے۔ یہ فاصلہ انہوں نے چند دنوں میں طے کیا، جبکہ عام حالات میں یہ سفر ہفتوں پر مکمل ہوتا تھا۔ کیسر کو توقع نہ تھی کہ اسلامی لشکر اتنی جلدی مقابلے کے لیے آ پہنچے گا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور بے خوفی سے بڑا ڈرا۔ اس نے اطاعت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے ملک شاہ کی تمام شرائط تسلیم کر لیں اور اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا گیا۔ سلجوقی حکمرانوں کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے خلافت کے احترام کو قائم رکھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہمیشہ خلیفۃ المسلمین سے اپنے اقتدار کی سند حاصل کی۔ چنانچہ ملک شاہ نے بھی 466 ہجری بمطابق 1073 عیسوی میں ایک سفارت بغداد روانہ کی، جس نے خلیفہ سے ملاقات کی۔ ایک شاندار تقریب میں خلیفہ نے ملک شاہ کی حکومت کو سند عطا کی۔ آپ کے والد الپ ارسلان کے ایک جرنیل نے شام اور فلسطین کے بیشتر علاقے فتح کیے تھے۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد اس نے دمشق کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں ملک شاہ کے چچا سلیمان بن قتلمش نے انطاکیہ کو فتح کیا، جہاں مسیحی بادشاہ حکمران تھا۔ 479 ہجری بمطابق 1087 عیسوی میں ملک شاہ نے پہلی بار بغداد جا کر خلیفہ سے ملاقات کی۔ اسی دوران ملک شاہ نے سمرقند میں اٹھنے والی تیسری بغاوت کا خاتمہ کیا۔ اسی دوران ایک فرقے کا ظہور ہوا جو کہ باطنی فرقہ کہلاتا تھا، جس کا بانی حسن بن صبا تھا۔ اس فرقے نے بہت طاقت حاصل کر لی اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ سلجوقیوں کے عظیم وزیر نظام الملک توسی کو بھی اسی فرقے نے شہید کیا۔ ملک شاہ نے اس فرقے کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی کو ملک شاہ شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن 18 نومبر 1092 عیسوی کو یہ عظیم اور لائق حکمران اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 38 سال چند ماہ تھی۔